السلام علیکم دوستو، دیسی ہیلتھ کیئر میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ جو کہ نفس کی موٹائی اور لمبائی کے لیے بہت ہی زبردست اثر رکھتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سردیوں کے موسم کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے اندر اس کو استعمال کرنا بے حد مفید رہتا ہے، اور اس کے صرف 2 سے 3 ڈراپ ہی رزلٹ دیتے ہیں۔ فوری طور پہ نفس میں کرنٹ توڑ جاتا ہے، ایسے سمجھے کہ یہ ایک زبردست قسم کی کرنٹ مالش بن جاتی ہے۔ اس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کے بعد اس کے اندر سے جو اثرات ہیں، ادویاتی اثرات ہیں، جو اس کے اندر شامل کی گئی چربیاں اور دوسری پروٹینز ہیں، وہ نفس میں اچھی طرح جذب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نفس میں ایک ایسی زبردست تحریک پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفس میں زبردست تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں ڈھیلے پن کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ مسلسل استعمال کریں تو بھی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اور اس کو فوری طور پہ استعمال کریں تب بھی اس کا فوری رزلٹ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست قسم کا نسخہ ہے جو کہ صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو صرف آزمائش کرنے کے لیے جب پہلی دفعہ کسی مریض کو دیا گیا تو اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کچھ اس طرح اس کی فائنڈنگز سامنے آئیں کہ جب اس نے اس کے 2 ڈراپس لگائے تو اس کے بعد اس کے نفس میں تھوڑی سی اریٹیشن ہونے لگی۔ اس کے بعد جب اس نے تھوڑی دیر بعد اس کو اپنے نفس کے اوپر مالش کے لیے جب اچھی طرح جذب کرنے کے لیے مالش کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ اس کے نفس میں موٹائی پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ آہستہ آہستہ پہلی ہی چند قطرے جو اس نے استعمال کیے تھے اسی کو مالش کرتے ہی اس کے اندر نفس میں موٹائی پیدا ہونے لگی، اور اس کے بعد پھر اس کی گروتھ اور اس کی ٹائٹنس میں بھی انکریزنگ ہوتی گئی۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ بہت آسان ہے، اس کو بنانا آپ خود بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کے اندر 3 چیزیں اور ہیں وہ شامل کریں۔ ایک ہے بوہڑ کا پھل، جو بوہڑ کا پھل ہے اس کا جوہر ملتا ہے ایک اس شکل کا ہوتا ہے جس شکل کی چارکول ہوتی ہے، تو چارکول کی طرح کا یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو ملے گا، وہ اس کے اندر یوز کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو شامل کرنا ہوتا ہے بوہڑ کے پھل کا جو جوہر ہے، اس کے ساتھ آپ نے دوسرے نمبر پہ جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ازراکی کا جوہر۔ تو یہ ازراکی کا جوہر بھی اس میں ایڈ کرنا ہے، یعنی ست ہوتا ہے جس طرح ست آپ سمجھیں کہ ست پودینہ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اور ایلیمنٹس ہیں، کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے جوہر کسی طرح اڑائے جاتے ہیں۔ جو اڑے ہوئے جوہر ہیں وہ بہت زبردست تیزی سے اثر کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے وہی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ ان کی جو مقداریں ہیں میں آپ کو ابھی ترتیب سے بتا دوں کہ یہ زیتون کا تیل 100 ml لے لیں آپ۔ 100 ml کے اندر جتنی مقدار آپ نے ڈالنی ہے وہ آپ ادویات کی نوٹ کر لیں۔ جو خاص طور پہ سب سے پہلے جو چیز اس میں ایڈ کرنی ہوتی ہے وہ بوہڑ کا پھل جو ہوتا ہے اس کا ست ڈالنا ہوتا ہے، وہ آپ نے ڈالنا ہے تقریباً 5 گرام، اور اس کے اندر دوسرے جو آپ نے ازراکی پاؤڈر ہے وہ ڈالنا ہے۔ ازراکی پاؤڈر بھی تقریباً 5 گرام ڈلے گا، اور اس کے اندر زعفران بھی 5 گرام ہی ڈلے گا۔ لیکن بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ منہ اچھی طرح صاف کر لینے ہیں۔ منہ ناک کے اوپر کوئی ایسے اچھا سا کوئی کور کر لیں یا ماسک پہن لیں تاکہ یہ جو ادویات ہیں ان کی تھوڑی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اڑنے والی وہ اس سے آپ بچ سکیں۔ تو یہ محلول ہوتا ہے، یہ جلدی سے کچھ دیر تک اس کو بند نہ کیا جائے تو یہ تھوڑی دیر میں اڑ جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی اس کو بنائیں اس کے بعد اس کو فوراً کسی ایئر ٹائٹ کسی چیز میں بند کریں، بوتل میں، ڈبی میں، کسی چیز میں بھی، پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ تو اس کو بنانے کا اور استعمال کا طریقہ اس طرح ہے کہ جو زیتون کا تیل ہے اس کے اندر آپ نے زعفران بھی ڈال لینی ہے اور جوہر بھی ڈال لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اس کی اپنے نفس پہ تھوڑی ایک 2 قطرے مالش کرنی ہے، دوائی نیچے بیٹھی رہے، لیکن آپ نے جو اپنا مالش کرنی ہے اس کو اچھی طرح جذب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اوپر پٹی باندھ لیں، نرم مل کے کپڑے کی پٹی باندھ لیں۔ صبح تک دھونا نہیں ہے، صبح نیم گرم پانی سے دھو لیں، بس اس کے استعمال سے ہی آپ کو بہت بہترین رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو یا کوئی نسخہ وغیرہ منگوانا ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا رپلائی دے دیا جائے گا۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم۔